بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2375 اور آج سورۃ الکوثر مکیہ کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصلی لربک، تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ وانحر، اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ترجمہ یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیا کیجیے۔ کچھ شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ ان تین آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر یقین جانو ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ دوسری بات، آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ تیسری بات، یقین جانو آپ کا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ پیغمبر، ہم نے آپ کو ایسا خیر کثیر عطا فرمایا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے بلکہ ابدی ہے۔ اسی خیر کثیر میں سے ایک نہر کوثر ہے جو ہم آپ کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ لہذا اے نبی، آپ اپنے رب کی اس نعمت کے شکرانے میں عبادت کیجیے، ایسی عبادت کے جو اسی کے لیے خالص ہو، ان منافقین کی طرح نہ ہو جو بطور ریا عبادت کرتے ہیں، اور پھر اپنے رب کی رضا اور غربا کے نفع کے لیے قربانی بھی دیا کرے کہ اس قربانی کا گوشت مستحق غریبوں تک پہنچے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور رہی بات آپ کے دشمنوں کی کہ وہ آپ کو مقطوع نسل کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اولاد نہیں ہے، تو انہیں سن لینا چاہیے کہ مقطوع نسل تو یہی لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا نام و نشان تک اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اور آپ کی نسل کو تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شکل میں قیامت تک باقی رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے ابتر آپ کے دشمن ہوئے آپ نہیں، یقیناً آپ کے دشمن بے نام و نشان ہیں، اور آپ کا نام تو قیامت تک بلند ہی بلند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو اس نے آپ پر فرمایا۔ لہذا آپ ان مشرکوں اور کافروں کی باتوں سے منہ موڑ کر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے۔ اس صورت میں لفظ الکوثر بیان فرمایا، جس کے معنی سے متعلق علماء کے کئی اقوال ہیں، اس لیے علماء نے اس کی تفسیر خیر کثیر سے فرمائی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول۔ تو اب جتنے بھی معنی اس کے لیے جائیں وہ سب درست ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سارے کے سارے خیر کثیر ہی میں شامل ہوں گے۔ اور احادیث میں الکوثر جنت کی اس نہر کو بھی کہا گیا ہے جو قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کی جائے گی، جس نہر سے پیغمبر اپنی امت کے مخصوص افراد کو پلائیں گے۔ اس صورت کے شان نزول کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ محمد ابتر ہو گئے، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی ہے، ان کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی ابو جہل۔ بعض مفسرین اس سے مراد عاص بن وائل اور بعض نے عقبہ بن ابو معیط لیا ہے۔ الغرض ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر عیب تلاشی کرنی چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔